السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سب سے پہلے یہ آپ کتاب دیکھ رہے ہیں، عملیات جہانگیری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ عملیات جہانگیری ہے، 17 نمبر اس کا صفحہ ہے، شروع ہو رہا ہے۔ تو اس میں خاص راز تھوڑے سے ایسی باتیں جو عام عاملوں کو پتہ نہیں ہوتی، نہ ہمیں پتہ ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ یہ حروف ابجد ہیں، کہتے ہیں ان کی اقسام ہوتی ہیں حروف ابجد، جو جن کے ذریعے سے نام نکالے جاتے ہیں اور ناموں کے ذریعے سے علم الاعداد نکالے جاتے ہیں۔ آبی حروف یہ ہے کہ آبی حروف کا مطلب یہ ہے کہ جن کا نام جیم، زا، کاف، سین، قاف، صاد، ضاد سے شروع ہوتا ہے، یعنی ان میں سے جس حروف سے جس کا نام شروع ہوتا ہے اس کی طبیعت آبی ہے، یعنی وہ جس طرح پانی ہوتا ہے نا، پانی کے اندر جو خصوصیات ہیں وہی اس انسان کے اندر خصوصیات ہوں گی، یعنی سمجھیں کہ وہ پتلے دماغ کا، یا یوں کہیں کہ جس طرف جگہ ملی اس طرف وہ چل پڑا، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ خاکی حروف مطلب جن کا نام ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے، واو، ہا، لام، عین، را، غین، خا، غین، ان الفاظ سے جن کا نام شروع ہوتا ہے ان کی طبیعت میں خاکی کیفیت ہوگی، یعنی جس طرح مٹی ہوتی ہے نا، اپنے آپ کو مٹا کے رکھنا، اپنے آپ کو کم رکھنا، اس طرح سے ان کی طبیعت ہوگی، ٹھیک ہے۔ بادی حروف یعنی جن کا نام ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے، جیسے با، واو، یا، نون، سین، تا، داد، ٹھیک ہے، تو ان کی طبیعت میں وہ جس طرح ہوا کے اندر خصوصیات ہیں نا، اس طرح سے ان کے اندر خصوصیات ہوں گی، یعنی ہوا کا جو ہے نا طبیعت، کہ وہ چلتی ہے، سبھی کو لگتی ہے اور چلتی ہے، جہاں بھی اس کو راہ ملے داخل ہو جاتی، اس طرح سے یعنی اس انسان کی بھی طبیعت ایسی ہوگی جیسے ہوا کی ہے۔ آتشی حروف جن کا نام ان الفاظ سے شروع ہوگا، جیسے الف، ہا، طا، میم، فا، شین، زال، ٹھیک ہے، تو ان کی طبیعت میں آتشی مطلب گرم مزاج کے، غصے والے، چڑچڑے، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف ابجد کی اقسام ہوتی ہیں، آبی حروف، خاکی حروف، بادی حروف، آتشی حروف، ٹھیک ہے۔ تو ان کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے عمل کرنے کے اندر۔ دوسرے نمبر پہ یہاں پر کہتے ہیں اگر کسی کا عمل بگڑ جائے، مثلا کوئی عمل کر رہا تھا، جس طرح چلہ وغیرہ کاٹتے ہیں، تو اس کا عمل بگڑ گیا ہے، یعنی وہ پورا نہیں کر سکا، یا اس میں کوئی دقت آ گئی، پریشانی آ گئی، تو کہتے ہیں اس کے دفیہ کے لیے، یعنی جس کا عمل بگڑ گیا نا، یہ عاملین کو پتہ ہوگا، جس کا عمل بگڑ جائے تو اس کے لیے ایرسا، سا، سارسا، سورسا، یہ آپ نے دم کر کے اس کو پلا دینا ہے، انشاءاللہ کوئی پریشانی ہوگی تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، جس کا عمل بگڑ گیا ہو اس کے لیے۔ اس کے حوالے سے میں نے بتانا تھا خاص راز، لیکن یہ آپ کے کام کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ پاک کے ناموں کی نام جو ہے نا، اس کا تعداد نکال کے اس میں 3 جمع کریں گے، اور جتنے وہ آئیں گے نا اتنی دفعہ ہی اس کو پڑھنا ہے، تو یہ عاملین کا خاص ایک راز ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ بھی ایک خاص راز ہے کہ کہتے ہیں کہ بغض اور محبت کے اعمال میں ہمیشہ شمسی اور قمری اعداد دیے جاتے ہیں، نیز حب کے نقوش انار کی لکڑی سے لکھنے زود تاثیر ہے، یعنی جس طرح ہم عام پینسل سے لکھتے ہیں نا تویز کلام وغیرہ، تو کہتے ہیں اگر محبت کے تعویذ ہیں تو وہ آپ انار کی لکڑی سے لکھیں، یہ بہت زیادہ تاثیر رکھتے ہیں، بہت جلدی اثر کرتے ہیں۔ مثلا عام تعویذ اگر مہینے میں اثر کرے گا تو یہ 1 ہفتے میں اثر کرے گا، اتنا اس کے اندر پاور ہوتی ہے انار کی لکڑی سے لکھنے میں۔ اور باقی اعمال میں پیدائشی نام لینے چاہیے، جو نام مشہور ہوتے ہیں، جیسے نام کچھ اور ہوتا ہے اور پکارا کسی اور نام سے جاتا ہے، تو وہ نام نہ لیے جائیں، بلکہ وہ نام لیے جائیں جو ان کے پیدائشی ہیں، جو رکھے گئے ہیں، جیسے شناختی کارڈ پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ خاص ہے ایک بات کہ مسحور یعنی سحر زدہ کو نقش ہمیشہ شیشے پر لکھ کر پلانے چاہیے، یعنی جس پر جنات کا اثر ہو، جس پر سحر ہو، جادو ہو جس پر، اس کو جب نقش پلائے جائیں گے تو وہ شیشے پر لکھ کر، یا جس طرح وہ چینی کے پلیٹ پہ لکھتے ہیں، تو اس طرح سے شیشے پہ لکھے جائیں گے اور پھر دھو کے اس کو پلائے جائیں گے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ویسے بھی دم وغیرہ ہوتا ہے باقی تویزات میں، لیکن سحر زدہ کو ہمیشہ شیشے پہ لکھ کے پلانے چاہیے، تو وہ زیادہ جلدی اثر کرتے ہیں۔ باقی یہ ساتھ وغیرہ سارا کچھ گزر گیا ہے، اگر کچھ سمجھ آئی، اچھی لگی ویڈیو تو آپ اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلومات آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔